ہمارے ملک کے اگر ہم 3 بڑے مسائل کی بات کریں، تباہ شدہ سیاسی نظام حکومت، بیڈ گورننس اور بدحال معیشت، ان کا آپ کے نظر میں کیا حل ہے، کیا سلوشن ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آج سسٹم کی بات کر رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ میں کہ ہم یہ چیزیں کر سکتے ہیں، ہمارے نوجوان اس طرف آ سکتے ہیں، تو سلوشن کیا ہم دیں گے ان کو؟ دیکھیں، آپ نے 3 ڈفرینٹ شعبے جی، آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ایک معیشت ہے، ایک نظام حکومت، اور تیسرا تھا بیڈ گورننس. بیڈ گورننس. بیڈ گورننس کا تعلق اس ٹریننگ سے ہے انڈیویجول، جو میں نے آپ سے عرض کی کہ بالکل ہر ٹھیک ہے. فرد کی اصلاح ہونے کی ضرورت ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں. جب اس کے آپ ایٹیکیٹس اور مورائل صحیح سیٹ کریں گے تو جو بھی آپ نظام اس میں دیں گے اس میں وہ بہترین پرفارمنس کی کوشش کرے گا. ایگری. جو نظام حکومت میں ہے اس میں آپ کو ایک اتھارٹیٹیو امیر کی ضرورت ہے جو وہ حکم صادر کرے وہ اینڈ اسٹیٹ تک امپلیمنٹ کیا جائے ٹرو اسپرٹ میں، جو امیر کی ریکوائرمنٹ یا ویژن کے مطابق اس نے آرڈر دیا ہے. وہ جیسے آپ اپنے ایک پرائیویٹ ادارے میں ایک حکم دیتے ہیں تو نیچے کسی ملازم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ آپ کے اگینسٹ چلے، وہ اس کی امپلیمنٹیشن امر کی اس اسپرٹ میں کرتا ہے جس اسپرٹ میں آپ کی یا اس ادارے کے ہیڈ کی ریکوائرمنٹ ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح ملک میں جو امیر آئے گا اس کے حکم کی امپلیمنٹیشن ٹرو اسپرٹ میں. دین اگین وہ اسپرٹ کہاں سے لی جا رہی ہے؟ وہ جمہوریت میں اختیار ہے بندے کو وہ ڈیسیژن لینے کا. نظام الہی میں وہ اختیار صرف اللہ پاک کے اسٹیبلشڈ گائیڈ لائنز میں جو قرآن و سنہ کی صورت میں اویلیبل ہیں ان کے تابع رہتے ہوئے آپ نے اسٹیبلش کرنا. تو آپ نے چوز کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ہماری نظام کی ڈسکشن ہوگی، ہماری گورننس کی ڈسکشن ہوگی، اور تیسری ڈسکشن آپ نے معیشت کی. معیشت میں جو اہل بزنس ایکومن رکھنے والے لوگ ہیں اس میں دین اگین 2 سبجیکٹس ہیں کہ آپ نے بزنس میں اپنی قوم کو کیسے ایجوکیٹ کیا، اس کے ایتھکس، بزنس ایتھکس کیسے ڈیولپ کیے، اس کو ایکسپوجر کتنا دیا. تو وہاں ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے، اور پھر اس کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کتنا کیا. مثلاً دبئی بہت پروگرس کر گیا، ایک صحرا میں انہوں نے چند مٹی کے گھروں سے لے کے آج وہ دنیا کا موسٹ ڈیولپڈ ایریا بن گیا. تو وہ کیسے بنا کہ وہاں کی حکومت اور وہاں کا پورا نظام بزنس مین کو اور آنے والے انڈیویجولس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے، پیمپر کرتا ہے، اسے ایسے پالتا ہے جیسے گھر میں لوگ اپنے بچوں کو پالتے ہیں. تو پھر وہ وہاں چیرش کرتا ہے اس کو، پھر وہ حیا بھی کرتا ہے، پھر وہ ان کے قوانین کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور وہ گروتھ کو جو ہے اپنا دین ایمان سمجھ کے کرتا ہے. تو ان تینوں شعبوں میں انڈیویجولس کی ٹریننگ اور اس کے بعد صحیح نظام کی اور اس میں اتھارٹیٹیو جو ڈسپلن کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے جسے آپ 1 یونٹ کمانڈ کہتے ہیں، وہ اگر آپ اسٹیبلش کریں گے تو یہ تینوں آپ کو اچھے پروڈکٹس ڈیلیور کریں گے. نہیں کریں گے تو یہی ہوگا نتیجہ جو آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے. آپ کی باتوں سے ابھی تک میں جو سمجھا ہوں، ہم اسلام کی کافی بات کریں، آپ نے امیر کی بات کی، ایک بہتر نظام حکومت سے نظام عدل تک، پھر سلوشن تو صرف اسلامی نظام ہی نظر آ رہا ہے. جی سلوشن ہے ہی وہ. خالق کائنات نے جب کائنات بنائی اور انسان کو تخلیق کیا، جیسے آپ ایک گاڑی خریدنے جاتے ہیں، جس وقت آپ وہ گاڑی لیتے ہیں تو اس گاڑی کے مینوفیکچرنگ یونٹ سے اس کا مینول بھی لیتے ہیں کہ اس کو میں بالکل. نے کیسے چلانا ہے، کب میں نے اس کا آئل چینج کرنا ہے، کب فلٹر چینج کرنا ہے. اور پھر جب آپ اس کو کسی وہ پرابلم میں آئے وہیکل تو آپ اس کے کنسرن یونٹ پہ جاتے ہیں کہ یار اس کو پتہ ہے، جو صحیح ایکسپرٹ ہے وہی اس کو ہاتھ لگائے. اور جتنی مہنگی گاڑی ہوتی ہے آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اتنا ہی سیٹ اپ بھی مور آرگنائزڈ ہو اور اتنا ہی بالکل. ویل اکوپڈ بندہ ہو اور بالکل. اتنا ہی ٹرینڈ اور ایکسپرٹ ہو، وہی میری گاڑی کو ہاتھ لگائے. تو انسان جیسی ایک نفیس تخلیق ہو اور ہم اس کے جو خالق کائنات جس نے انسان کو بنایا اس سے اس کا مینول نہ لیں، اس سے اس کا ڈسپلن نہ لیں، اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ڈسپلنس طے کرنے لگ پڑیں، تو یہ ہم اپنے ساتھ بحیثیت انسان زیادتی کر رہے ہیں. تو جب اللہ پاک نے تخلیق کی ہے تو دنیا کو چلانے کا رنگ ڈھنگ بھی اللہ پاک ہی بتائیں گے. اور یہ سمپل انف ہے دلیل ٹو ایگزیکیوٹ وٹ اللہ ہیز ٹولڈ اس ٹو ڈو. تو اس لیے ہمیں حکمن سمجھ لیں کہ جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، وہی ہمیں بتائے گا. اب آپ کے بچے آپ سے پوچھ کے نہ چلیں گھر میں تو کیسا محسوس کریں گے آپ؟ ٹھیک ہو نہیں، گیا. آپ نے جو گاڑی کی اگزامپل دی، جی ہمیں جی پتہ ہے کہ ایک آپ کے پاس گاڑی ہے، نارمل ورک شاپ پہ آپ کا 5,000 میں کام ہو جائے گا، جی آپ فراری بٹ لے کے آپ جائیں نا سزوکی پہ، کیا بنے گا؟ وہی نا، لیکن ہم اسی برانڈ کے پاس لے کے جائیں گے، ایسے ہی. باہر سے کام 5,000 کا لیکن ہم 50,000 کا کروائیں گے، لیکن اس سے کروائیں گے جس نے وہ بنائی ہے، جسے پتہ ہے جی بہتر طور پہ. ایسے ہی ایسے ہی. ماضی قریب میں آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے؟ ہم اسلامی نظام کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایسی مثال آپ کے ذہن میں ہے جو آپ؟ اچھا یہ نا حافظ صاحب بڑی کہہ لیں مایوسی کی بات ہے کہ
ہم ہیں تو مسلمان قوم، اور اسلامک ہسٹری جو ہے نا وہ ہم سے چھپا دی گئی ہیں. میں 2-4 چیزیں آپ کو جو میری ناقص رائے میں اور میری ناقص علم میں ہیں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، جس سے آپ جو ہے نا مسنگ لنکس خود جوڑ لیں گے. ٹھیک ہے. پہلی تو بات یہ کہ آپ نے پوچھا اسلامی نظام ماضی قریب میں کہاں ایگزیکیوٹ ہوا اور اس کے آپ نے کیا ثمرات دیکھے جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو پہلی تو بات ہے کہ اسلامی نظام جو ہے وہ دنیا میں خلافت کی صورت میں قائم رہا ہے. ٹھیک ہے. اور خلافت ہم سے بہت دور نہیں، 1924 تک وہ دنیا میں موجود تھی. بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا بعثت کے بعد خلافت جب سٹارٹ ہوئی وہ 1924 تک چلی ہے. تو یہ ایک دلیل ہی کافی ہے کہ وہ چیز جو 1924 تک دنیا میں قائم رہی، ٹھیک ہے. اور پھر خلافت عثمانیہ، اس سے پہلے خلافت عباسی. جی آپ اسپین پہ دیکھ لیں، ترکی پوری میں دیکھ لیں، دنیا میں خلافت نے اپنا اگر ڈنکا بجایا اور خلافت قائم ہوئی تو اس میں کوئی افیکٹونیس ہوگی تو قائم رہی ہوگی نا. تو ہم ماضی قریب میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی اچھا پچھلے دور میں ہوئی کہ نہیں یا اس سے پچھلے میں ہوئی کہ نہیں. 100 سال بھی اگر ہم اس حساب سے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اور آج کا تو صرف 100 سال پیچھے ہے نا. 1924 آج ہم 2024 میں ایسی. اور تو دنیا میں اگر 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے تو کوئی تو آپ اس کو افیکٹونیس دیں گے نا کہ وہ آج تک قائم بھی رہی اور وہ پھیلتی بھی رہی. اور جب وہ ٹرو اسپرٹ میں قائم رہی وہ رزلٹ دیتی رہی. خلیفہ عبدالعزیز کا زمانہ ہمارے سامنے ہے. ایون جو آخری خلافت ہے خلیفہ عبدالحمید کا، اس میں کئی ایسی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ مسلمانوں کا رعب، خلافت کا رعب پوری دنیا پر قائم تھا اور جو غیر مسلم ہیں وہ اس رعب اور دبدبے کے نیچے دب جایا کرتے تھے. تو یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، ہم سے ایز مسلمان ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے وہ اسلامک ہسٹری نکال دی گئی ہے. ہمارے بچوں کو انفارچونیٹلی وہ تمام اسپیکٹس جو اسلامک ہسٹری کے ہیں وہ نہیں پتہ، بالکل بھی نہیں پتہ. اب تو مانیے پاکستان کا نام بھی ہمارے بچوں کو نہیں آتا، تو اسلامک ہسٹری تو بڑی دور کی بات ہے. چلیں اگر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، مانیے پی ٹی آئی کا نام آتا ہے، مانیے پاکستان کا نام نہیں.